اس کائنات کے کسی شخص کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں کیا۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، تاکہ انسانی قافلہ ہدایت سے کبھی بھی محروم نہ رہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں فطری اور جبلی ہدایت تو انسان کی طبع کے اندر رکھی گئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اس سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ خیر اور شر کی گھاٹیاں ہیں، اسے پہچان ہے، اس کی طبع کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص سوال پوچھنے آیا اور ان کا نام وابصہ بن معبد تھا، اور مجلس لگی تھی اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے، تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، نیڑے آ جاؤ۔ تو وہ اٹھ کے قریب آئے تو فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ تو وہ اور قریب آ گئے تو تیسری مرتبہ فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اب بھی دوری ہے اور قریب آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو مجھے حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو سوال پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت خوب ہو۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے؟ جی حضور یہی میرا سوال تھا۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں کھڑا ہوتا؟ تو حضور نے حدیث پاک میں آتا ان تین انگلیوں کو جوڑا، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فقال استفت قلبک، اور حضور نے یہ وسط سینہ میں دل والی جگہ پر ان انگلیوں کو یوں مارتے ہوئے کہا یہ مفتی بیٹھا اسے پوچھ لے، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے، یہ تجھے بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس نے دونوں گھاٹیاں خیر شر کی اس کو معرفت دی ہے، اس کو پہچان کی ہے۔ یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس پہچان کو بھی کھو بیٹھے تو امر آخر ہے، لیکن فطرتاً اس کو اللہ نے انسان کی طبع کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کی، جس کو کہا جاتا ہے کہ ضمیر ہے جو انسان کا اندر سے کہتا تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ ہدایت کا چراغ ہے جو ہر شخص کے سینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس نے پیغمبروں کو بھی بھیجا ہے، کتابوں کو بھی نازل کیا ہے، مصلحین بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کائنات کے اندر پذیر ہونے والے واقعات بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے چراغ روشن در روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ انسان کی طبع کے اندر رکھا گیا ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو یہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ کافر کو کافر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس اچھائی کو، اس فطری ہدایت کو چھپاتا ہے۔ عربی میں یہ جو کاشتکار ہے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی زمین کو کھود کر کے اس کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے اس کی طبع کے اندر رکھی ہے، فطری جبلی ہدایت۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا قلب و مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، ہر شخص کا دل مومن ہی ہوتا ہے، اور اس پر شاہد عادل وہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ماحول اس کے اندر کفر پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کفر پیدا کرنے والا ماحول نہ ہو، اس کو فطرتاً یوں ہی چھوڑ دیا جائے، تو وہ معاد کا، آخرت کا انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی ہدایت، فطری ہدایت اس کو ودیت کر رکھی ہے جو اندر چراغ روشن ہوتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی سی محنت سے ہی، پیغمبروں کی محنت سے، رسولوں کی محنت سے، وہ پھر ہدایت شعلہ جوالہ بن جاتی ہے۔ تو لیکن جن کو یہ صحبتیں میسر نہیں آتی، بری صحبتوں سے، وہ پھر بگاڑ میں چلے جاتے ہیں۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد گرامی مجھے انگلی سے لگا کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ تو بوڑھے بزرگ جو مسجد میں جانے سے قاصر تھے وہ گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوتے تھے، اور عموماً ظہر کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔
آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو تو ملیں گی، لیکن قرآن کے نغمے موقوف ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے برکت روٹ گئی ہے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود، وسائل کی کثرت کے باوجود، اسباب آسودگی حاصل ہونے کے باوجود نہ آسودگی ہے، نہ سکون ہے، نہ طمانینت ہے، نہ برکت رہی، اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا۔ آج صبح اٹھ کے فیس بک کا چہرہ تو دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کا نقشہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو برکت کے قافلے گھروں سے رخصت ہو گئے اور گھر برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم نے گھروں میں برکتوں کو واپس بلانا ہے، رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا۔ پھر گھر میں آسیب کا سایہ نہیں ہوگا، ٹونا اور جادو نہیں ہوگا۔ پھر کسی بابے اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے، سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے۔ ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مصائب اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں، اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں۔ پھر آپ کو نہ آسیب، نہ جادو، نہ ٹونا، اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے، نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بندش، کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے۔ دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا، اور جو دن باقی ہیں ان ایام میں تلاوت کلام مجید کا معمول باقی رہے گا، تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ پورا سال ہمارے گھروں میں معمول باقی رہے، ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہو، بیٹیاں بھی قرآن کھول کے صبح بیٹھ جائیں اور بیٹے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، بوڑھے بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، جوان بھی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، تو مجھے بتائیے کہ کتنی رحمات اور کتنی برکات کا گھروں میں نزول ہو۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو کبھی بھی ترک نہ کیجیے، چاہے روز کے 2 صفحے پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کے معمول کو باقی رکھیے، اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو اس کو مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ قرآن کا جو ہمارے نام پیغام ہے وہ بھی ہم سمجھ پائیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں اس پاکیزہ کتاب کی روشنی اور کتاب کے اجالوں میں بسر ہو۔ اور یہ کتاب اللہ کا تیسرا حق ہے کہ اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے۔ آپ کے کسی دوست کا، کسی ملنے والے کا آپ کے نام خط آ جائے اور وہ اس زبان میں ہو جو زبان آپ نہ جانتے ہوں، تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک اس کے مندرجات سمجھ نہیں لیتے، کسی ایسے شخص سے وہ مضمون جان نہیں لیتے جو وہ زبان جانتا ہو۔ تو ہمارے رب کا ہمارے نام یہ میسج ہے، ہمارے نام یہ پیغام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے۔ تو ہمیں اس کو سمجھے بغیر چین کیوں آ گیا ہے؟ تو ہم اس پیغام کو سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے، کن امور کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے ہمیں روک رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اس انداز سے تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کتاب زندہ ہماری زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں ڈال دے گی اور ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھائے گی، جو کہ اس کے عجائبات کبھی بھی کم نہیں ہوئے۔